اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈہ گیا تھا، مگر اس طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا، درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑی کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ تو گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے کی، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور طہیر الکروی، جن کی اس کتاب کو
عبدالصمد سارن نے اردو میں منتقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے، جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، امالکہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کرے۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی، اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں انہوں نے 3 دن تک سوچنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا، دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک جنا اوپر جانے کے لیے بنایا تھا، چھت پر پرنالہ رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا، اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی برہنہ پاؤں تھے، حتیٰ کہ کنم کے مکان پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر تعمیر کی کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے، عثمان سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے بعد مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔